ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے اور 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوتا ہے، لیکن کیا یہ آزادی اتنی ہی آسان تھی اور کیا ہم یوں ہی آزاد ہو گئے؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے موجود ہے ایک دل کو دہلا دینے والی حقیقت۔ تو ناظرین، 1857 کا سال، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ 1857 کا سال ایک بغاوت، ایک خواب، ایک آزادی کا خواب۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب ہندو اور مسلمان ایک ہو کر ایک ہی مورچے پر لڑے، ایک ہی آواز بنے، لیکن یہ خواب انگریزوں کے توپوں، گولیوں اور سازشوں کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، 1857 کے بعد مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، انہیں سلطنت سے نکال دیا گیا، ان سے روزگار چھین لی گئی اور تعلیمی اداروں پر ان کے جانے سے پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، اس وقت ایک اور شخصیت سامنے آتی ہیں جن کا نام تھا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک شروع کی اور 1875 میں ایک کالج قائم کیا جو بعد میں جا کر علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ ان کا مشن تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم دینا اور انگریزوں سے نفرت کی بجائے شعور پیدا کرنا اور علم کے ذریعے قوم کو دوبارہ زندہ کرنا۔ 14 اگست 1947 میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ اگر خیال کریں کہ وہ 14 اگست 1947 میں لاہور کی شام کیسی ہوگی۔ ناظرین، وہ ایک ایسی شام تھی کہ جس کا اگر ہم تصور کریں کہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں چیخوں پکار کا عالم ہوتا ہے، ٹرینیں لاشوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں اور شہر کے شہر جل رہے ہوتے ہیں، یہ وہ آزادی تھی جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان 1858 میں 1858 میں تاج برطانیہ نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھالا۔ پھر 1885 میں کانگریس بنی جس کا مقصد ابتدا میں صرف مشورہ دینا تھا۔ پھر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوتی ہے تاکہ مسلمانوں کی سیاسی آواز بن سکے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کانگریس صرف اکثریت کی جماعت بن چکی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور جواہر لال نہرو جو ایک وقت کے ساتھی لیکن بعد میں ان کے راستے ہوتے ہیں جدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کبھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، جب بار بار مسلمانوں کے حقوق نظر انداز کیے جاتے ہیں تو انہوں نے دو قومی نظریہ کو اپنایا۔ ادھر پنڈت جواہر لال نہرو جو ایک سیکولر مگر اکثریتی سوچ کے رہنما بن گئے۔ دو قومی نظریہ اور اقبال کا خواب۔ ناظرین، 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں خطبہ دیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک الگ مسلم ریاست قائم ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دو قومی نظریہ ایک سیاسی مطالبہ بن چکا تھا۔ اقبال نے کہا، وجود ملت بیضا ہے ایک جسم زندہ، کہ ہے وجود ہنر اس کے انسجام سے پیدا، کہ ملت کے اتحاد سے ہی قوم کا وقار قائم ہے۔ ناظرین، برطانوی سازش اور تقسیم کا پلان کیا تھا؟ انگریز جان چکے تھے کہ اب وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے تیزی سے بٹوارے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ ناظرین، 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن پلان آیا جس میں ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا۔ ناظرین، 17 اگست 1947 ریڈ کلف لائن کا اعلان کیا ایک برطانوی وکیل سر سائرل ریڈ کلف، جس نے کبھی ہندوستان دیکھا نہیں تھا، لیکن اس نے صرف 5 ہفتوں میں سرحدیں کھینچ دی۔ وہ صرف کاغذ پر کچھ لکیریں تھیں، لیکن زمین پر خون کی ندیاں بہہ گئی۔ تقسیم کا المیہ کیا ہوا؟ ناظرین، پنجاب اور بنگال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ریاستوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں جہاں چاہیں شامل ہو جائیں۔ جہاں کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ 1947 میں وہاں مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا جس پر پاکستان کو اعتراض تھا۔ یہی مسئلہ آج تک آگ کا دریا بنا ہوا ہے۔ یہ ہجرت تھی یا انسانیت کا امتحان؟
नाजरीन, तकरीबन 1,40,00,000 लोगों ने अपने घर छोड़े, लाखों लोग मारे गए, ट्रेनें मौत के काफिले बन गई, औरतें अगवा हुई, इज्जतें पामाल हुई, बच्चे यतीम और खानदान के खानदान टूटते चले गए। नाजरीन, ये थी वो क़यामत जो हमने आजादी के नाम पर अदा की। इसमें कुछ सच्ची कहानियां भी सुनाई जाती हैं। एक मुसलमान बुजुर्ग बताते हैं कि हमारा हिंदू हमसाया जो हमारे साथ बैठकर रोटी खाता था, फसादात में खंजर लेकर हमारे घर आया। एक सिख लड़की ने जब मुसलमानों को छुपने के लिए पनाह दी तो वो खुद ही कत्ल हो जाती है। नाजरीन, ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जहां इंसानियत बेबस हो जाती है। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसका फायदा किसको हुआ? अंग्रेज तो इज्जत के साथ चले गए, नए परचम, नए चेहरे, नए नारे और नई कुर्सियों पर नई हुकूमतें तो आ गई, लेकिन आम इंसान, इसके हाथ में सिर्फ खून और आंखों में सिर्फ आंसू ही बाकी रह जाते हैं। सियासतदानों ने तारीख रकम की, लेकिन आम इंसानों ने लाशें दफन की। फिर हमने क्या खोया? तो लोग कहते हैं कि हमने सकाफत, हमने वो रिश्ते, हमने वो जुबान और इंसानियत को खो दिया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमने एक मुल्क नहीं खोया, हमने अपने बचपन, अपने दोस्त, अपनी यादों को खोया है। जहां लाहौर, अमृतसर, दिल्ली जैसे शहर बंटवारे में बट गए, फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तकसीम जरूरी थी? नाजरीन, इस पर भी दो नजरिए हैं। एक वो है जो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमान हमेशा अकलियत में रहते और हकूक से महरूम हो जाते, और दूसरे नंबर पर वो है जो कहते हैं कि हमें तकसीम की बजाय इत्तेहाद पर जोर देना चाहिए था कि खून खराबे की जगह भाईचारा होता। लेकिन नाजरीन, मैं चाहूंगा कि इसमें आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपकी राय क्या है। आखिर में यहाँ एक सवाल नहीं बल्कि कई सवालात पैदा होते हैं कि हम अलग हो चुके हैं, मुल्क अलग, रास्ते अलग, मजहब की आजादी भी है, तो फिर आज भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? किसने सोशल मीडिया, फिल्मों और सियासत के जरिए ये दुश्मनी को जारी रखा हुआ है? क्या ये आम लोग हैं या कोई और है जो नफरत का बीज बो रहा है? नाजरीन, एक सवाल कि क्या हम वाकई आजाद हैं? मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। नाजरीन, आखिर में बस एक पैगाम, फैसला आप करें, क्या ये नफरत वाकई हमारी है या बस हमें सिखाई गई है? तारीख सिर्फ माजी नहीं, ये आइंदा का भी रास्ता दिखाती है। तो आज अपने दिल से सवाल कीजिए कि क्या अब भी नफरत बाकी रहनी चाहिए या हमें कुछ बदलना होगा? कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप नई आने वाली तमाम वीडियो से आगाही हासिल करें। तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।